ایران کو ایک رات میں برباد کر سکتے ہیں اور وہ منگل کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ منگل کی ڈیڈ لائن حتمی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک بار پھر ایران کو دھمکی، کہا تہران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایرانی عوام کو چاہیے وہ حکومت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ایران میں کندھے سے داغے میزائل نے امریکی جنگی طیارہ مار گرایا۔ ہم نے ایران میں تاریخی ریسکیو آپریشن کیا، اپنے پائلٹ کو دن کی روشنی میں ایران سے نکالا۔ امید ہے بجلی گھروں اور پلوں پر بمباری نہ کرنی پڑے۔ پاکستان کی ایران امریکہ جنگ بندی کی بھرپور کوششیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان نے پلان کا خاکہ ایران اور امریکہ سے شیئر کیا۔ پہلے فوری جنگ بندی پھر جامع معاہدہ۔ ابتدائی معاہدہ مفاہمتی یادداشت کی شکل میں ہوگا۔ 15 سے 20 دن میں جامع معاہدہ طے کرنے کی تجویز۔ سیز فائر ہونے پر ابنائے ہرمز فوری کھول دی جائے گی۔ معاہدے میں ایران کی جوہری ہتھیاروں سے دستبرداری کا امکان۔ ایران نے عارضی جنگ بندی مسترد کر دی، صرف مستقل امن اور پابندیوں کے خاتمے پر بات ہوگی۔ ایران نے امریکہ کی تجویز پر پاکستان کو باضابطہ جواب بھجوا دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران نے اپنے مطالبات کی فہرست بھی پیش کر دی۔ ایران جنگ کا مکمل اور مستقل خاتمہ چاہتا ہے۔ ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے ایران پر حملوں میں تیزی۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خاتمی شہید ہو گئے۔ ایران کے شہر کے پیٹرو کیمیکل کمپلیکس پر اسرائیل کا حملہ۔ سلویا کو بجلی، پانی اور آکسیجن فراہم کرنے والے مراکز کو نشانہ بنایا۔ حملے سے تمام پیٹرو کیمیکل یونٹس کی بجلی کی فراہمی معطل۔ امریکہ اور اسرائیل کے چند گھنٹوں میں 12 شہروں پر حملے، 34 افراد شہید۔ تہران کی شریف یونیورسٹی کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ رہائشی عمارت پر بمباری۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف ماجد خدیمی کی شہادت پر ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا پیغام، کہا دشمن ہر روز دھمکیاں اور وارننگز دے رہا ہے۔ دشمن اپنے جرائم سے ایرانی فوج کو کمزور نہیں کر سکتے۔ پل، بجلی کے پلانٹ اور سکول پر حملے انسانیت کے خلاف جرم ہیں۔ ایران کی مسلح افواج دشمن کے خلاف لڑائی جاری رکھیں گے۔ اسرائیل کا پاسداران انقلاب کے القدس فورس کے سربراہ اصغر باقری کو بھی شہید کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق اصغر باقری القدس فورس کے خفیہ یونٹ کے سربراہ تھے۔ ٹارگیٹڈ کارروائی میں نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی دعوے پر ایران کا کوئی رد عمل نہیں آیا۔ اسرائیلی فوج کا ایران بھر میں بڑے پیمانے پر حملوں کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کے مطابق تازہ حملوں میں ایران کے 3 ہوائی اڈوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں ایران کے بحرام، مہرباد اور آزمائش ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی ہوائی اڈے فوجی تنصیبات کے طور پر استعمال ہو رہے تھے۔ بوشہر ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب حملوں سے تابکاری کا خدشہ۔ ڈائریکٹر جنرل عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی نے خبردار کر دیا۔ رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ بوشہر پاور پلانٹ پر نیوکلیئر فیول کی بھاری مقدار موجود ہے۔ تابکاری ہوئی تو اثرات ایران تک محدود نہیں رہیں گے۔ بوشہر جوہری پلانٹ کے قریب حملے فوری بند ہونے چاہیے۔ سندھ کے علاوہ ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں بازار اور شاپنگ مالز رات 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ۔ ڈپارٹمنٹل سٹورز بھی رات 8 بجے بند ہوں گے۔ بیکریاں، ریسٹورانٹس اور تنور رات 10 بجے بند کر دیے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بازار رات 9 بجے تک کھلیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ اطلاق آج سے ہوگا۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی اسٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے۔ گلگت مظفر آباد میں انٹرا سٹی ٹرانسپورٹ 1 ماہ کے لیے مفت ہوگی۔ تمام اخراجات وفاقی حکومت برداشت کرے گی۔ حکومت پاکستان کی کفایت شعاری مہم پر عمل درآمد جاری۔ پنجاب نے اپنے حصے کے 25 ارب 80 کروڑ روپے وفاق کو بھجوا دیے۔ رقم پیٹرولیم مصنوعات کی مد میں کفایت شعاری مہم کے تحت فراہم کی گئی۔ وفاقی حکومت نے صوبوں سے کفایت شعاری مہم کے تحت فنڈز طلب کیے تھے۔
पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के असरात, पंजाब में ट्रांसपोर्ट और अशिया ज़रूरिया महंगी, इंटरसिटी बस किरायों में औसतन 30% इजाफा रिकॉर्ड, मज़दा ट्रक किरायों में 12 से 50% इजाफा, बड़े ट्रेलर्स के किरायों में 13 से 100% तक इजाफा। किरायों में इजाफे से मुसाफरों की तादाद में 10 से 63% कमी, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में 25% इजाफा, टमाटर की कीमत सबसे ज़्यादा 125% तक बढ़ गई। अब नाय हुर्मुज़ से तेल की सप्लाई बुरी तरह मुतासर हुई। खित्ते के दीगर ममालिक में पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा तेल की बढ़ती कीमतें आवाम में मुंतकिल करना मुश्किल फ़ैसला था। वफाक ने 50-60 अरब रुपए का बोझ हर हफ्ते बर्दाश्त किया। मोटरसाइकिल जिसके नाम पर होगी रिलीफ भी उसी को मिलेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरी अपनी मोटरसाइकिल फौरी रजिस्टर कराएं। मोटरसाइकिल सवार को 2000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। हफ्ता इतवार को 1500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड कराई गई। महकमा एक्साइज की वेबसाइट से बाइक की मिल्कियत को चेक किया जा सकता है। आरजी सीज़ फायर पर अब नाय हुर्मुज़ खुलेगी न डेडलाइन कबूल। अमरीकी हमलों पर ईरानी जवाब अब खित्ते तक महदूद नहीं रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फ्रांसीसी हम मनसब से गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान का ईरानी हम मनसब को फ़ोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों वज़राए ख़ारजा ने खित्ते में अमन के क़याम पर जोर दिया। ईरान के जवाबी वार, अमरीकी और इसराइली अहदाफ को मिसाइल और ड्रोन हमलों में निशाना बनाया गया। इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। हैफा में इमारत तबाह, हमलों में 2 इसराइली हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। ईरान के खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमले में 25 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह पर मिसाइल हमला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानियों समेत सिविलियंस के ज़ख्मी होने पर इजहार तशवीश। खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेने पर जोर। कहा ज़ख्मियों की जल्द अज जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हूँ। अपने शहरियों को हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए UAE हुकाम के साथ मुसलसल राब्ते में है। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात के ब्रदर अवाम के साथ खड़ा है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फराहमी। IG इस्लामाबाद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आलमी सतह पर मुसलसल बढ़ रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ज़र मुबादला बचाने में मुआविन होगा। पाकिस्तान को सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी की मद में मज़ीद $4 अरब की इजाफी माली सहूलत मिलने का इम्कान। सऊदी अरब से इजाफी $4 अरब मिलने पर ऑयल फैसिलिटी का हजम बढ़कर $5 अरब हो जाएगा। सऊदी अरब इस वक्त माहाना पाकिस्तान को $10 करोड़ ऑयल फैसिलिटी फराम कर रहा है। IMF से $1 अरब 21 करोड़ अगले माह मिलने का इम्कान। ईरान से अफज़ुदा यूरेनियम कब्जे में लेने का अमरीकी मंसूबा इंतहाई ख़तरनाक करार। दिफाई माहिरीन के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता बरस के हमलों के बाद ज़ेरे ज़मीन तनसीबात को मज़ीद मजबूत बना लिया। इस्फ़हान में सुरंगों के तमाम दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी दरकार होगी। अफज़ुदा यूरेनियम ले जाना इंतहाई मुश्किल लगता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से जापानी हम मनसब का टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का फौरी कशीदगी कम करने पर जोर। इसहाक़ डार का कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान के अज़म का यादा। जापानी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुकालमे और सिफारतकारी को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। मशरिक़ वस्ता की जंगी सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो गई। फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट पर 2 तरफ़ा 4 परवाज़ें मनसूख की गईं। दुबई, दोहा, शारजा, अबूधाबी, फुजैरा के लिए 2 तरफ़ा 52 परवाज़ें मंजिलों पर न पहुँच पाईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी।
اسلام آباد سیف سٹی کو کیپٹل سمارٹ سٹی میں تبدیل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیف سٹی ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ، خصوصی اجلاس کی صدارت کی۔ اسلام آباد سیف سٹی کے فیز 2 پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ 30 مئی تک فیز 2 پر جاری تمام کام مکمل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ کی سیف سٹی منصوبے کی مقررہ مدت میں تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہتے ہیں اسلام آباد میں سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ پولیسنگ، ٹریفک اور شہری سہولیات کے نظام کو انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ بارشیں برسانے والا نیا سسٹم ملک میں داخل۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ ڈیفنس، کلفٹن، کورنگی میں بارش سے موسم خوشگوار۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں ہلکی بارش۔ محکمہ موسمیات نے پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ پہاڑوں پر برف باری کا بھی امکان۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ پی ایس ایل سے باہر ہو گئے۔ نسیم شاہ کراچی کنگز کے خلاف میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئے تھے۔ راولپنڈیز ٹیم انتظامیہ نے نسیم شاہ کے انفٹ ہونے کی تصدیق کر دی۔ پی ایس ایل میں ملتان سلطانز کی ایک اور کامیابی، راولپنڈیز کو باسا نے شکست دے دی۔ راولپنڈیز نے پہلے کھیلتے ہوئے 182 رنز بنائے۔ ملتان سلطانز نے 17ویں اوورز میں ہدف حاصل کر لیا۔